ریڈی آپ لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صاحب حضرات، السلام علیکم۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے سال ایس بی کے یونیورسٹی کے زیر اہتمام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 9000 سے زائد گریڈ 9 سے گریڈ 15 تک خالی اسامیاں مختلف اخبارات میں مشتہر ہوئے اور ہر ضلع میں ٹیسٹ کا انعقاد ہوا۔ رزلٹ آنے سے پہلے 26/12/2023 کو ہائی کورٹ نے ان اسامیوں پر اسٹے آرڈرز جاری کر دیا۔ بعد میں اس فیصلے کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت عالیہ میں چیلنج کیا گیا اور مورخہ 24/4/2024 کو سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ اکثر مسترد کر دیا گیا اور حکم جاری کیا گیا کہ جلد از جلد کوڈل فارمیلٹیز کو پورا کرتے ہوئے رزلٹ جاری کرے اور تعینیاتیہ عمل میں لائی جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف اور ایجوکیشن پالیسی 2019 جو اس کیبنٹ کے پاس کردہ ہے برخلاف ہے۔ گریڈ 20 اور 21 کے افسران کو PRC کے نام سے ایک کمیٹی بنائی گئی کہ وہ پاس امیدواروں کا انٹرویو لے گا، جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور 2019 کی ایجوکیشن پالیسی کے متصادم ہے، جو ہم شارٹ لسٹڈ اور بلوچستان شارٹ لسٹڈ امیدواروں کو بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اشتہار کے شرط نمبر 5 کے مطابق بلوچستان گورنمنٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دیگر قوانین، پالیسی، نوٹیفیکیشن مصادم ہو، اس ریکروٹمنٹ پر قابل عمل نہیں ہوں گے۔ ابھی انٹرویو اور کنٹیکٹ دونوں 2019 پالیسی کے خلاف ہے۔ 2019 پالیسی کے مطابق DRC اور CRC کے پاس امیدواروں کا اسکروٹنی کرے گا اور وزیر اعلیٰ اس کمیٹی کی تشکیل کی وجہ سے DRC اور CRC کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ہم اس کے خلاف ایک بار پھر عدالت عدلیہ میں کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس درج کریں گے۔ معزز صحافی حضرات، میں کچھ چیزیں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ یہ APT رول 1992 ہے کہ گریڈ 1 سے لے کر کے 15 تک کی تمام بھرتیاں ڈپارٹمنٹ کمیٹی کرے گا۔ 2014 میں ایجوکیشن نے اپنی ایک پالیسی بنائی جو 2019 پالیسی کے نام سے مشہور ہے، جس کے تحت 2014 میں NTS اور 2019 میں CATSP نے ٹیسٹ لیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، NTS نے اسی 2019 پالیسی کے تحت 2014 میں ٹیسٹ لیا اور 5700 ٹیچرز بھرتی کیے۔ 2019 میں بھی اسی طرح CATSP نے تقریباً 6500 ٹیچرز بھرتی ہوئے۔ وہ بھی تمام اسکروٹنی پہلے CATSP نے کی، پھر جو انڈیویجول رزلٹ تھا وہ لگا، اس کے بعد ٹینٹیٹیو رزلٹ لگا، اس کے بعد پھر فائنل رزلٹ لگا، اس کے بعد DRC ہوئی، بعد میں CRC ہوئی، پھر وہ بھرتی ہو گئے۔ بالکل اسی طرح 2019 پالیسی کے تحت 2030 میں ایک ٹینڈر ہوا جو SBK یونیورسٹی نے ٹینڈر لیا اور مختلف اخبارات میں تقریباً 9456 پوسٹ کو مشتہر کیے۔ تقریباً اس میں 1,90,000 کے قریب جو اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیے، کاغذات جمع کیے، اس میں پراپر طریقے سے اسکروٹنی ہوئی، ریجیکٹ اور ایکسیپٹ لسٹ لگا۔ پھر امیدواروں کو 20 دن کا ٹائم بھی دیا گیا کہ اس 20 دن میں وہ کوری جمع کرے اور اس کے بعد ویب سائٹ پر فائنل جو ریجیکٹ جو ایکسیپٹ لسٹ تھا اس کو ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا اور تمام ایلیجیبل کینڈیڈیٹس اس کا امیدواروں کا لسٹ لگا۔ اسی دوران پورے صوبے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، پورے صوبے سے کسی بھی شخص نے کوئی بھی شکایت نہیں کی کہ میرا نام جو ابھی کمیٹی بنائی ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ ہم اس کا اسکروٹنی کرے گا۔ اس 20 دن میں جو کوریج جمع ہوئے، جو فائنل لسٹ لگا، پھر کسی بھی امیدوار نے پورے بلوچستان سے یہ شکایت درج نہیں کی، نہ کسی کورٹ میں، نہ کسی دوسرے ادارے میں، نہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، کہ میرے کاغذات میں یہ مسئلہ ہوا ہے یا مطلب کسی اور کے کاغذات میں یہ مسئلہ ہے، اس کے فارم ایکسیپٹ ہوا ہے۔ یعنی اسکروٹنی میں کوئی بھی مسئلہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ پورا عمل شفاف ہوا۔ پھر باقاعدہ مختلف اخبارات میں ٹیسٹ کا شیڈول اعلان ہوا۔ DRC کے چیئرمین DC صاحب، ہر ضلع میں جو DC صاحبان تھے، GC صاحب تھے، اور ساتھ میں DO صاحبان ہر روز جس ضلع میں ٹیسٹ منعقد ہو رہے تھے امتحانی سینٹر کا دورہ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک CMIT ٹیمز بنائے، CMIT ٹیمز تشکیل دیے۔ وہ بھی ہر ڈسٹرکٹ میں 2 ممبرز جا کر کے وہاں پر
اس عمل کی وہ جو ہے شفافیت دیکھ رہے تھے. اس تمام پروسیس کو مانیٹر کر رہے تھے وہ لوگ. اس دوران کوئی بھی شکایت سامنے نہیں آئی. پھر ایک نام نہاد صحافی نے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے اس پروسیس کو لیٹ کرنے کے لیے, یعنی صرف تاخیر کا شکار کرنے کے لیے کورٹ میں کیس کیا, کورٹ لے کے گیا. وہاں پر بھی کورٹ نے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کورٹ نے اخبار میں ایک اشتہار دیا تھا کہ اگر کسی سے پیسے لیے گئے ہیں یا کسی شخص کو پتہ ہے کہ فلاں شخص نے پیسے دیے ہیں تو آپ کورٹ میں باقاعدہ سٹامپ پیپر کہ تو رجسٹرار آفس میں اس کو جمع کر دے. اس کے علاوہ انہوں نے کورٹ نے نیب کو بھی حکم دے دیا, کیونکہ نیب اسی کرپشن کیسز کو دیکھ رہے. 36 دن نیب نے انویسٹیگیشن کی اور 36 دن نیب نے انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے رپورٹ باقاعدہ کورٹ میں جمع کر دی کہ اس پہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے, نام نے کوئی کرپشن دیکھی ہے. نیب کی رپورٹ کورٹ میں جمع ہے, لیکن اس کے باوجود کورٹ نے فیصلہ جو ہے ہمارے خلاف دیا. پھر ہم نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. ٹھیک ہے, وہاں پہ سپریم کورٹ میں جب کیس ہوا تو سپریم کورٹ نے بھی اس کیس کو پورا 2-3 مہینے دیکھتا رہا. 3-4 مہینے لگے وہاں پر. پھر کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ جو ایوب کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ بالکل برخلاف ہے. تو کورٹ نے وہ اسٹے آرڈر ختم کر دیا گیا اور سپریم کورٹ نے عدم ثبوت کی بنا پر ایوب کورٹ کا فیصلہ اکثر مسترد کر دیا اور حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس پروسیس کو جلد از جلد 2019 پالیسی کے تحت تعیناتی عمل میں لائے. اگر آپ 2019 کی پالیسی کا جائزہ لیں تو کہیں پر بھی جو ایک کمیٹی بنی ہے جس کو ہم پروونشل ریکروٹ کمیٹی کہہ سکتے ہیں, جو گریڈ 20 اور 21 کے آفیسران, سب سے اہم بات ہے کہ گریڈ 20 اور 21 کے آفیسران گریڈ 9 سے لے کر کے 14 کے ٹیچرز حضرات سے انٹرویوز دیں گے. یہ انتہائی عجیب قسم کی بات ہے. ٹھیک ہے, ایک کمیٹی بنائی ہے, یہ 2019 پالیسی کے خلاف ہے. اور اشتہار جو مشتہر کیے گئے فروری میں پچھلے سال جو اشتہار ہوا ہے, اس اشتہار میں شرط نمبر 5 کے بھی خلاف ہے یہ کمیٹی. یعنی 2019 کی پالیسی میں اس کمیٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے. سی ایم صاحب شروع دن سے اس شفاف پروسیس کے خلاف ہے کہ اور وہ چاہتا ہے کہ اس کمیٹی کی تعیناتی ہو, بعد میں یا کینسل ہو یا ہے جو باقاعدہ پروسیس ہوا ہے, ٹیسٹ ہوا ہے, یہ کنسٹرکٹ کی بنیاد پر ہو. ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے. خاص کر ہم شارٹ لسٹڈ امیدوار آرا تک جائیں گے, اس کو ہم کسی بھی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے اور اس پورے پروسیس کا بائیکاٹ کریں گے. سارے بلوچستان میں ہر ضلع میں ہم اس انٹرویو کا حصہ نہیں بنیں گے شارٹ لسٹڈ امیدوار, نہ ہم اس کمیٹی کے روبرو پیش ہوں گے. ہماری 2019 پالیسی کے تحت ہم صرف DRC CRC کے سامنے پیش ہوں گے, وہاں پہ اپنی ڈاکومنٹس جمع کریں گے. وہ بالکل اس کا جس طریقے سے بھی ویریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں کر لے. لیکن ایک کمیٹی نہ 2019 پالیسی میں ہے نہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے, تو ہمیں اس کسی صورت بھی جو ہے نا منظور نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کچھ دن پہلے ایجوکیشن منسٹر رائلہ امید خان درانی, اس کے ساتھ بالکل سیکرٹری ایجوکیشن بھی بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں میڈم خود کہہ رہی ہے کہ 2019 پالیسی میں کہیں پر بھی انٹرویو کا ذکر نہیں ہے. تو پھر اب کیا ہوا کہ کمیٹی تشکیل دی گئی کمیٹی کے لیے اور اسکروٹنی کے لیے, اسپیشلی اس ٹیوارز آپ دیکھ لیں, اس میں کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن ان امیدواروں کا جو شارٹ لسٹ ہوئے ہیں اس کا رشتے دیکھیں گے, ایجوکیشن میں کہاں پر باقاعدہ نادرا سے اس کی فیملی ٹری نکالیں گے, اس کا رشتے دیکھیں گے. یعنی ایک عجیب قسم کی بات ہے. اب پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ سی ایم صاحب کو خیال ہے کہ اسکروٹنی کے لیے گریڈ 20 اور 21 کے سرکاری افسران کو اسکروٹنی کی ذمہ داری دی جائے. پھر نیب کس لیے, جس نے پہلے اس کیس کو تفتیش کیا, ہم کتھان انٹرویو کے خلاف نہیں ہے. کچھ لوگ غلط پروپیگنڈے کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرویو کے خلاف ہیں. آپ پراپر انٹرویو کر لیں, ٹھیک ہے, اسی DRC اور CRC سے کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو چیز 2019 پالیسی میں نہیں ہے, جو اشتہار میں نہیں ہے, تو پھر آپ کیسے اس کو لاگو کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل تاخیری عربے ہے اور بے جا احکامات. ہم کسی بھی آئین اور پالیسی کا حصہ نہ ہو, ہم کسی بھی صورت اس کو قبول کریں گے. اگر ایک کمیٹی 2019 پالیسی اخبارات میں اشتہارات یا سپریم کورٹ کے فیصلے کا حصہ نہ ہو, اس میں ذکر نہ ہو, تو ہم کسی بھی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے. اس کمیٹیز وہاں پہ بناؤ جہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں سرعام پیسے لیتے ہیں. آپ جا کے بہت سے ڈپارٹمنٹ سے یہاں پہ سرعام پیسے لیتے ہیں لوگ, سرعام.
وہاں پہ کوئی کمیٹی نہیں بنتی, وہاں پہ کوئی اسکروٹنی نہیں ہوتی, وہاں پہ کوئی کمیٹی نہیں بنتی. لیکن یہاں پہ پراپر طریقے سے ایک ٹیسٹ ہوا, ایک فارمولے کے تحت ایک اشتہار آیا, پھر ایک ٹیسٹ ہوا, پھر شفاف طریقے سے ٹیسٹ ہوا, پھر باقاعدہ ہر ضلع میں ڈی آر سی کمیٹی بنی ہوئی ہے, سی آر سی کمیٹی بنی ہوئی ہے. تو یہاں پہ کیا ضرورت پیش آیا؟ ہم کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے آئین کی روح سے آرٹیکل 204 کے تحت ان سب کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کا ایک کیس بھی درج کر لیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر صورت